امپورٹنس آف اجتہاد. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اٹ کیپس اسلامک لا ڈائنامک اینڈ ماڈرن. اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اسلامک لا ماڈرن رہتا ہے، یعنی کہ نیو کنڈیشنز کے حساب سے بھی، نیو مسئلوں کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، ان کو سالو کر سکتا ہے، ان مسئلوں کو سالوز نیو سولوشن اکانومک اینڈ سائنٹیفک پرابلم. اور جو نئے سوشل اکانومک اینڈ سائنٹیفک پرابلم آتے ہیں اس میں اجتہاد بہت مدد کرتا ہے. پریونٹس مسلمس فرام بینگ اسٹک ان اولڈ رولنگ دیٹ ڈو ناٹ فٹ ان نیو ٹائمز. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ اگر آپ اجتہاد کریں گے تو آپ ماضی میں پھنسے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ آج کل کے دور کے حساب سے اپنے مسئلوں کو سالو کر سکتے ہیں. یعنی کہ اجتہاد لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمیں نیو ماحول کے حساب سے مسئلوں کو سالو کرنا چاہیے. پروموٹس انڈرسٹینڈنگ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان امہ. جو امت کے لوگ ہیں ان کو اجتہاد یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنہ اور تمام پچھلے جو پاس میں ڈیسیجنز ہیں ان کو اچھے سے سمجھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھے سے اجتہاد کر سکیں. پروٹیکٹس اسلامک میسیج فار ایوری ٹائم اینڈ پلیسز. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اسلامک لا کا جو میسیج ہے، جو علم ہے، وہ بے تحاشا لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. بے شک ماڈرن ٹائم کے بھی لوگوں ان تک بھی اسلام کا نالج بہت اچھے سے پہنچایا جا سکتا ہے اجتہاد کی مدد سے. وین اجتہاد از ناٹ الاؤڈ. کہاں پہ اجتہاد کو ہم نہیں یوز کر سکتے؟ وہاں یوز نہیں کر سکتے اجتہاد کو. اس کے علاوہ وین دا ایشو از آلریڈی ڈیسائیڈیڈ بائی اجماع، یعنی کہ اجماع کر کے آلریڈی اگر ایک مسئلہ سالو کر دیا گیا ہے وہاں پہ ہم اجتہاد نہیں کر سکتے. اجماع کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں ویڈیو لنک دکھ رہا ہے، وہاں سے جا کے اجماع دیکھ لیں. پھر آتا ہے وین اے پرسن ہیز نو پراپر نالج. اور جو انسان اجتہاد کر رہا ہوتا ہے اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے قرآن کا سنہ کا، یعنی کہ وہ جو مجتہد ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے، وہ انسان بھی اجتہاد نہیں کر سکتے.